زمین پہ ہی نہیں آنی یا اللہ ایک ہی لوگ چھی ہوتے ساٹھ چھوڑ گیا بڑا بوجھ چاہی نہیں بہنا بڑا وہ اللہ جسم ہے نہیں کہا سی توجہ انہا کہا اے عرب والا خطاب کا بیٹا عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا اور ان کا غلامی کا فلادہ اس نے اپنے زیبتن کر لیا ہے میں جا رہا ہوں ان کو لے کر مطاف میں ہے کوئی عرب کا سونا جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو اور اپنے بچوں کو قیامت کی صبح تک یتیمی کا احساس دلانا چاہتا ہو آؤ میرے مقابلے میں ہے کوئی عرب کی ماں جو اپنے بیٹی کی موت پر قیامت کی صبح تک آنسو بہانا چاہتی ہے وہ اپنے بیٹے کو خطاب کے بیٹے عمر کے مقابلے میں بھیجے ہے کوئی ایسی نوجوان حسینہ جو بیوگی کا داغ اپنے دامن پر لینا چاہتی ہے وہ اپنے خامند کو بھیجے عمر فاروق اپنے آقا کو لے کر مطاف میں جا رہا ہے امت تے چپ کرنے نہیں ہے کہ یا رسول اللہ وچ کو خبرہ پانا ہوا تو نہ بنا یا رسول اللہ سارے کام کرے سے بینڈ کو یا رسول اللہ نہیں آکھیا بنا نہیں آکھیا بلکہ پہلے عرض یہ کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آکھیا انہا آکھیا یا رسول اللہ یا نبی اللہ او حضرت سلمان یہ آکھیا یا نبی اللہ نہ ادھرو گل ہوئی نہ ادھرو گل ہوئی نہ ادھرو گل ہوئی نہ ادھرو تسی ہاتھ سے کیوں اور جس وقت یہ سوال ہے نا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے حاصل علت نہیں پتا ان کو وہ ریزن نہیں پتا ہے جس وجہ سے نبی وقت مسکرائے ہیں اس کا مطلب ہے یاد رکھنا اپنے عقیدوں کو مضبوط کرے اپنے دلوں کو روشن کرے دماغوں کو معطر اور منبر کرے اس عقیدے سے کہ جن موجود ہیں دیو موجود ہیں پریاں موجود ہیں انسان موجود ہے پرند موجود ہے جرند موجود ہے ہاتھ باندھ کر یا نبی اللہ یہ مسکراہٹ کے پیچھے کیا اس کا مطلب ہے جو بات کائنات کی کسی ہستی کو نہ پتا ہو وہ وقت کے نبی کو پتا ہوا کرتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام معصوم کی نا ارشاد فرمایا اوے ویکھو پہلی کے نا کہ پہ گلاں کر رہی ہے پہلی کے نا کہ پہ گلاں کر رہی ہے میں تو اس کا سنم کیا نبی اللہ کی آخری اخیار نہیں کھڑیاں جو بڑا بنجا لشکر آ رہا سلمان نا لشکر آ رہا بولو سلمان نا لشکر او قربان بنجا میں کس طرح نہ سمجھاواں کہ جیڑیاں پہلیاں بھی نبی وقت نہیں ذہنن متوجہ ہن ذہنن متوجہ انہوں نے نبی نہیں آمن نبی پتہ ہونا تے پھر کرم ہونا کہ نبیوں اس پہلی نے پتہ ہونا وہ میں آکھا ہے کہ 2014 نے تے 15 نے مولوی اس پہلیت نبی ایمان تے محبت قائم رکھا دے نا نبی نے خشبو آنی رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہن پہلیاں چوبی ایک نو چنیا اس لشکر چوبی اچھا بولو اس تو پتہ لگا فارمولہ ہے وہ او بے نیاز ہے جس ہاں چھوڑ لے جس ہاں اچھا بولو جس ہاں ہاں حضرت سلیمان انبیاء جو ہیں حضرت سلمان کے شہر انبیاء جو ہیں او معراج علی راتی حضرت سلمان نے دو صفت عطا فرمائی اللہ ایک ساری جہانی بادشاہی اور دوسری نبوت کتنی صفتیں ہیں اچھا بولو ان جدہ معراج علی رات ہے بادشاہ بھی پیچھے ہے نبی بھی پیچھے ہے سبحان اللہ نہیں سمجھے بادشاہ بھی پیچھے تھے نبی بھی عمر جو بڑے بابا جی آدم بھی آدم ثانی حضرت نوح بھی جد الانبیاء ابراہیم بھی انہوں نے صاحبزادے قربانی دینا لے اور بھی سونی یوسف بھی ڈاڈے موسیٰ بھی معصوم عیسیٰ بھی پیچھے اگے ہک مجھے بولو اگے اور میں آکھا
کھایا مولیا تیرے منہ تے پھریا 2 نمبر ریک مار کالا لکڑی او مالک تو برابر تو نماز حضور نے مسلح تے مکر نہ کھانا تیرے برابر کوئی نہ ہوئے جنہوں نے صدقے مسلط کرنا انہوں نے برابر کون ہو سارے نبی پیچھے تے آگے اچھا بولو میڈا مقصد ہے میرا رب جس نو چون لوے اچھا بولو جس نو چون لوے 12 مہینے 12 جو جس نو اچھا بولو جس نو اور نبیاں جو چڑھے آستے محمد عربی اور 12 میں جو چڑھے آستے رمضان شریف اور رمضان وچو جس رات کو چون لوے جسنو مجھے بولے جسنو اس سے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں قدر علی رات جسنو میں چنیا ہوں قدر علی رات ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تسانو باوے تسی دیوبند پڑھے ہو شیخ الحدیث ہے تو انو کی پتہ لیلۃ القدر کیا ہے سبحان اللہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تو انو کی پتہ لیلۃ القدر کے بھی توجہ لیلۃ القدر بین آلے ہو حضور سیدنا آقا کریم علیہ السلام نے 2 تھے حضور سیدنا امام علی مقام ارشاد فرمایا قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے سبحان اللہ کتنی چیزوں پر مجھے بولو کتنی چیزوں پر عبارت اشارت لطائف حقائق پھر سنیں عبارت اشارت لطائف اور حقائق سمجھ آگے کہ خیر دراؤں عبارت اشارت لطائف اور حقائق العبارت للعوام عبارت عوام کے لیے ہے ایسے پڑھنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یہ 100 بندے جماعت وچ کھلے ہوئے اس نے وچوں 95 آدمی آئے اس نے ترجمہ نہیں آنا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اس نے ترجمہ کسیاں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اس نے ترجمہ کسیاں سیقول الصباح کسی نے ترجمہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اس نے ترجمہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اس نے ترجمہ لیکن انسان جس وقت قرآن سمجھ کے پڑھ سو اللہ ایک ایک لفظ نے بدلے تو 10 کی عطا العبارت للعوام والاشارت للخواص قرآن کا اشارہ خواص کے لیے خواص علماء کرام ہے جو قرآن کے ترجمے تفسیر اور مفہوم قرآن سے آگاہ ہیں مفہوم قرآن سے پھر انجنہ سمجھو صاحب الرائے صاحب علم حضرات ارشاد فرمایا قرآن فہمی واضح جب بھی علوم نہ آپ تذکرہ فرمایا کتنے علوم اچھا بولو آج کل جمنے بعد اتانے قرآن کتنے لے کیا بابے آنے جب ہی علم انہا گرمیاں تے سردیاں نے استنجا نہیں پتا بھی کہیں کرینا کچھ قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے جب بھی علوم کا تذکرہ ہے قرآن فہمی کے لیے والاشارت الخواص قرآن کا اشارہ علماء کے لیے ہے اگلی بات واللطائف للاولیاء قرآن کا لطیفہ ولی اللہ کے لیے قرآن کا لطیفہ لطیفہ ہنسنے والا نہیں بارے سے ڈائجسٹر پار کے ایک دوسرے آسان ہے میسج کر کے لطیفے نے ایک دوسرے گپ شپ مارنا توجہ چھوٹی جی میں نا شاہ جی میں نا بھائی جی لالا جی مامو جی چاچو جی استاد جی پیر جی آپ علماء بیٹھے ہیں یہ لفظ جی مجہول المعنی ہے گرامیٹیکلی یہ مامانی لفظ نہیں ہے یہ مجہول المعنی لفظ ہے جی اس کے معنی نہیں ہے
لیکن جب جی زبان سے نکل جائے، شاہ صاحب کو میں کہوں جی ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، طبیعت خوش ہوگی اور کہیں گے شاہ صاحب بڑے آداب والے ہیں، کمنٹس بھی دیں گے۔ ایک لفظ ہے اوے فلاں، طبیعت ناساز ہوگی، قبض کا شکار ہوگی، ماتھے پر شکن ہوں گے، اور شکن ہی نہیں ہوں گے، کمنٹس ہوں گے یہ بڑا واقعات ہے، اس کو کسی نے بولنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، اور یہ بھی مجھولن معنی ہے، یہ بامانی لفظ نہیں ہوئے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بے معنی جی آپ پر اثر انداز ہو، آپ کی طبیعت خوش، اوے آپ کی طبیعت پر اثر انداز ہو، آپ کی طبیعت ناساز، اگر مجہول معنی الفاظ کے پیچھے اتنی قوت ہے جو آپ کو خوش کرتے ہیں اور ناراض کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے ایک قوت ہے جو اثر انداز ہوتی ہے، اسے قرآن کا لطیفہ کہتے ہیں۔ وہ لطیفہ جڑا ہے وہ اولیاء واسطے، عمومی روایت کی طرح فلانے بزرگاں لیلۃ القدر تک کی، یہ اس قرآن کا لطیفہ ہے۔ پھر والحقائق للانبیاء، قرآن کی حقیقت انبیاء کے سوا کوئی نہیں جانتا، انبیاء کے سوا، اسی لیے سنیں لفظ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اس آیت مبارک کہ ایک یہ جو ہے وہ عبارت کیا، دوسری اشارت کیا، تیسری لطائف والی ہے اور چوتھی حقائق والی ہے۔ لیلۃ القدر میں بیٹھنے والوں تم عبارت تک تو پہنچ سکتے ہو، اشارت تک تو پہنچ سکتے ہو، لطائف تک تو پہنچ سکتے ہو، اس رات کی حقیقت کو یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اس لیے کہ یہ رات اللہ نے چن لی ہے۔ اللہ نے چن لیا، یہ رات میرے اللہ نے چن لی ہے۔ بات یاد رکھیں، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے بعد اس کا محبوب، چنی ذات کون سی ہے؟ محبوب۔ اور مہینوں میں چنا مہینہ رمضان ہے، رمضان میں چنی رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے لیے شب بیداری کے لیے آپ سب اور ہم چنے ہوئے ہیں۔ ایسے کوئی لندو پنجو نہیں ہے، قرآن کا سب ایسے لندو پنجو نہیں ہے، آج نہیں ساڑھی حقیقت اللہ اور رسول جانا۔ اس واسے سینے نو منور رکھو، دلہ نو خوش رکھو، ذہن نو پاک رکھو، زبانہ نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک نال اس نو آباد کر کے اس رات نے سمرات نے حصے دار بن جاؤ۔ رمضان نے صبح و شام نے قدر کرنی، رمضان نے ہر دن نہیں قدر کرنی، رمضان نے ہر رات نہیں قدر کرنی، رمضان شریف نے ہر لمحے نہیں قدر کرنی، رمضان شریف نے ہر لحظے نہیں قدر کرنی، رمضان نے ہر موسم نہیں قدر کرنی۔ ہاں سنو توجہ، آج کے کتنے ہیں؟ 16:30، اچھا بولو 16:30۔ اوپر مہینہ کون سا ہے؟ جون جولائی، جون جولائی۔ گرمی آپ نے پورے بام میں عروج پر ہوتی ہے، 22 جون 23 جون سب سے لمبا دن ہے، گرم بھی دن ہے، لیکن یاد رکھنا اس گرمی میں تعمیل سادے ربانی میں آمنہ کے لال کی سنت میں جب آپ پیاس برداشت کریں گے، جب یہ حدت اور شدت صمیم قلب سے برداشت کریں گے، کل یہ گرمی معاشر کی گرمی میں سفارش کرے گی۔ معاشر کا دن 16.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا 16.5 گھنٹے کا۔
معاشر کا دن دسمبر کے 12.5 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، 13.5 گھنٹے کا معاشر کا دن. میرے حضور نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان والے ارشاد فرمایا معاشر کا دن 50,000 سالوں پر محیط ایک دن ہوگا. کتنے سالوں پر؟ 50 بولو. 50. کوئی مولوی آن کے آکھے 49,000 سال لا، کوئی مولوی آکھے 51,000 سال لا. کتنا آخر ہے؟ دن کو آ گیا. آنے والی بات کون جانتا ہے؟ میں آگئے تو آڈے ابا جی خط لکھیا. ایسے تو آڈے ابا جی خط لکھیا. یہ تو ہم نے لال کے لال نہیں ہے بھائی صاحب سننا کہ معاشر کا دن 50,000 سالوں پر محیط ہے. اور آمنہ کے لال نے یہ ساتھ فرمایا اس دن آسمان کے سورج کو کھینچ کر 1.25 نیزے پر لا کر رکھ دیا جائے گا. 22 جون کتنا؟ 22 جون افق کرنے زمین تو 9 کروڑ میل دور افق مجبور پہ کرنا ہے. جس دن 1.25 نیزے آئے اس دن کی کر سکتے. ہم سمجھنے کے لیے صرف بات کر رہا ہوں. ہم بارش سے بچتے ہیں، ہم چھتری استعمال کرتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ قیامت والی دھوپ کی چھتری ارشاد فرمایا 16.5 گھنٹے کے روزے کو اف سے نہ گزارنا، صمیم قلب سے قبول کرنا، یہ قیامت کی چھتری ہوگا. قیامت والے دن اس حدت اور شدت اور سورج اور آپ کے درمیان ایک رحمت کا سایہ ہوگا، کرم کا سایہ ہوگا. بچت ہوگی تو رمضان سے. دوستان گرامی، آخری ان ساری ماحول میں رمضان المبارک میں کھانا پینا ترقی، آنکھوں کی نگہداشت، دل کی نگہداشت، کانوں کی نگہداشت. سارا سال جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں نا تو رمضان میں کوئی کیا یار تھوڑا سا احترام کرو روزے سے. لطیفہ وہی کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو زبان سے سکت لسانی ہو جاتی ہے. بھائی نہیں چھوڑو، یاد نہیں، احتیاط کرو. رمضان شریف دل میں وسوسہ آتا ہے تو پھر لاحولہ پڑھتے ہیں. اس لیے کہ رمضان شریف اللہ چاہتا ہے کہ 1 مہینے کی جو میں ریہرسل کرا رہا ہوں اپنے حکم سے، جائز چیزوں سے جو ہیں، پانی ہے ہی انسان کے لیے، دودھ ہے ہی انسان کے لیے، کھانا ہے ہی انسان کے لیے، حلال گوشت ہے ہی انسان کے لیے، دیگر انواع و اقسام کے جو اللہ تعالیٰ کے عنایات ہیں فروٹ پھل کی صورت میں، یہ ہے ہی انسان کے لیے. یہ 1 مہینے کی حلال چیزوں سے اجتناب کرا کے رب دیکھنے چاہتا ہے کیا 11 مہینے میں حرام سے میرے بندے بچتے ہیں؟ اور فلسفہ یہ ہے رمضان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ کیا ہے؟ کیا لفظ کا ہے؟ تقویٰ حاصل کرو. بھئی لفظ ہم کوئی تقیہ کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ تقیہ سے کہتے ہیں. مسجد کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ مسجد ہے. پنکھا ایک لفظ کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں نقشہ آتا ہے کہ پنکھا. یہ لفظ تقویٰ جو ہوتا ہے اس میں ذہن میں کیا نقشہ بنے گا؟ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ مزدوری کیا مل رہی ہے یا کس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. تقویٰ شے کیا ہے؟ اگر ایک بندہ کہہ کر جاؤ ستون کو ہاتھ لگا کے ہو، اس کو تو نظر آ رہا ہے، جاؤ وہ چیز لے کے آؤ، وہ تو نظر آ رہی ہے. اب تقویٰ کیا چیز ہے، کہاں کی چیز ہے، کدھر کی چیز ہے اور کیسی چیز ہے؟ یاد رکھنا جو اسپرٹ اور جو آپ کی خواہش رمضان میں حلال چیزوں سے آپ کو روک کے رکھ دیا ہے، وہ قوت اگر باقی 11 مہینوں میں حرام سے اگر روکے گی، اس رکاوٹ والی قوت کا نام تقویٰ ہے. اگر تو باقی 11 مہینے
عید الفطر کے دن ہی ذرا ترازو تول لینا، اگر یہ چیز آ گئی ہے تو رمضان کا پھل آپ کے جھولی میں آئے، اگر ایسا نہیں ہے تو اب بھی بڑا وقت ہے۔ جو اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں وہ شکر کریں، اور جو اس چیز سے بے خبر ہیں وہ فکر کریں۔ دوستان گرامی، رمضان کی قدر، لیلۃ القدر کی قدر اور قرآن کریم کی قدر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، رسول نے تو فرمایا ان چیزوں کو چھوڑو، معاشرے میں جو میرے عمر میں بڑے کی قدر نہ کرے، اس میں تقویٰ پرہیزگاری کا کوئی لفظ نہیں ہے، صرف ہے عمر سے بڑا، جو صرف گناہگار بھی ہے، کمزور بھی ہے، خطاکار بھی ہے، اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں جو اپنے معاشرے میں بڑے کی قدر نہ کرے، جو چھوٹے کے ساتھ شفقت نہ کرے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو آپ کی قدر کا بند باندھتے ہیں وہ بے حیائی کی آخری سے دے دے کہ آپ رسول اللہ کی بے قدری شروع کر دیتے۔ دوستان گرامی، حضور سے محبت، قرآن سے محبت، رمضان سے محبت اور اس کے احکامات سے محبت، یہ دین کی بھی ضامن ہے، دنیا کی بھی ضامن ہے، قبر کے بھی ضامن ہے، حشر کے بھی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنے بارگاہ عالی بار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے جو ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے کاوش اور کوشش کی ہے، بشری تقاضوں کے باوجود، ہماری تمام در سستی کمزوریوں کے باوجود اللہ اس کو قبول فرمائے اور اجر کثیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و حشر میں عزت آبرو کا الہ العالمین اسے مشرف فرمائے۔ میرا پروردگار تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا پروردگار تمام دوستوں کو رمضان المبارک کی عزت کی طرح قبر و حشر میں عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آستانہ عالیہ چورا شریف، پیر سعادت علی شاہ صاحب، مصطفیٰ فضل الہی لکھی قرآن تیری گواہی، ماہ انور تو ہی باشباہ ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، کوئی پڑھتا تہاوت دعا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، جس نے عزت سے تجھ کو نبھایا، حکم خالق کا اس نے بجایا، اس پہ راضی رسول خدا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، تیرے عاشق ہیں بندے خدا کے، اور خادم ہیں خیر الورا کے، جن کو الفت تیری جا بجا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، اللہ بخشے گا پھر یہ مہینہ، واللہ ہوگا کہ آئندہ جینا، اللہ بخشے گا پھر یہ مہینہ، واللہ ہوگا کہ آئندہ جینا، ذائقۃ الموت ہے کہ بقا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے، ماہ رمضان تو ہم سے ودا ہے۔ مصطفیٰ جان احمد
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی غم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی غم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام دوست حصول برکت اور تحدیث نعمت کے لیے ایک مرتبہ نام شریف اور 3 مرتبہ کرسی تلاوت کریں اور تشریف لیں آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ پروردگار عالم تیری خوشنودی اور تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و خوشنودی میں تمام دوست میرے چھوٹے عزیزوں سے لے کر نوجوانوں تک نوجوانوں سے لے کر بڑی عمر کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان تک اور بالخصوص حضرات علماء کرام اس محفل کے بانی اس محفل کے معاملین اس محفل کے محبت چاہت رکھنے والے مولا کریم یہ تیرے رمضان المبارک کی آخری وہ رات ہے جس کی طرف نشاندہی تیرے محبوب پاک نے کی ہے اس میں ہم آئے ہیں بیٹھے ہیں سنا ہے سنایا ہے اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے مولا کریم اس کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار گوہربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے یا اللہ اس کا اجر و ثواب اس کی ثمرات اس کی عنایات میرے آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کے دربار گوہربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے آپ کے توسل پاک سے تقریباً مولا کریم تیرے پاک پروردگار الہ العالمین تمام انبیاء من حیثن زمین یا اللہ ان کی بارگاہ سے لیتے ہوئی مولا کی میرے حضور کے والدین کریمین دربار گوہربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے ازواج مطہرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار مولا کریم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ عالی بار میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے سلسلہ عالیہ
نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ویسیہ، طیفوریہ، شاذلیہ، تمام بزرگان دین، ائمہ اور مجتہدین کی بخشش اور برکت کے لیے پیش کرتا ہے مولا کریم بالخصوص من حیث الجمیع امت مسلمہ اور بالخصوص حاضرین مجلس جو یہاں تشریف فرمائے، ان کے ننہال ننہال سسرال تک جتنے بھی صاحب ایمان اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے پیش کرتے ہیں مولا کریم الہ العالمین اس محفل کو، اس رمضان المبارک کی دن اور راتیں، اس کی گھڑیاں، اس کے پہر اور الہ العالمین اس کی حسنات و برکات کے حوالے سے اللہ ہم نے تمام بشری تقاضوں سے کمزوریوں کے باوجود اس رمضان کی عزت و توقیر کے لیے جو کاوش و کوشش کی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو ہمارے گناہوں، ہماری کمزوریوں کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم میرے پاک پروردگار الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ امدن سامن کوئی گناہ صغیرہ و کبیرہ ہو گیا، اللہ پاک اس رمضان کے صدقے میں ہمیں معافی عطا فرما۔ مولا کریم جو دوست پریشان حال ہے، اطمینان قلب عطا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ ہمارے یہاں بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی والدہ ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ تمام کی جو مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی والدہ والدین موجود ہیں، صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس جہان سے فانی سے چلے گئے، اللہ پاک ان کے قبور کو منور، ان کی اگلی منازل آسان فرما گئے، اللہ کریم ان کو حشر میں برکت و عزت سے سرفراز فرمائے۔ مولا کریم جو پریشان حال اطمینان قلب عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ مولا کریم جو وہ الہ العالمین بے اولاد ہیں، انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ اس رمضان کے صدقے میں جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادوں کی زندگی میں خیر و برکت اور علم و حکمت نصیب فرمائے۔ بالخصوص جو گھرانے اولاد نرینہ سے معروم ہے، مولا کریم تو علم بذات صدور ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس محفل میں بیٹھے بھی ہیں بے شمار، اور جس کی طرف مولا خصوصی طور پر تیری بارگاہ میں اس رمضان کے صدقے میں، اس لیلۃ القدر کے صدقے میں، اس قرآن کے صدقے میں، اس قرآن کے اس محفل کے صدقے میں، الوداع رمضان کے صدقے میں، یا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، گھروں میں برکت و عزت۔ الہ العالمین میرے پاک پر من حیث الجمیع جن دوستوں نے دام میں، درہم میں، سخن قدم میں اس میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ بالخصوص مولا کریم میرے پاک پر بھائی فرید صاحب، یہ الہ العالمین تو علیم بذات صدور ہے، تو دلیں بھید جاتے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، یا اللہ جس چیز کی کمی اللہ پاک تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، مولا کریم اپنے کرم، مہربانی اور عنایت سے سرفراز فرما۔ میرے پاک پروردگار الہ العالمین ملک پاکستان کے خیر فرمانا، اندرونی بیرونی خلو شارہ سے محفوظ ہوا فرمانا، دن دگنی رات چگنی ترقی خطا فرمانا۔ مولا کریم تمام حاضرین میں ہر دل کے اندر کوئی نہ کوئی تمنا ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، کوئی طلب ہے، مولا کریم تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ پاک سب کی خواہشات کو، ضروریات کو، معاملات کو برکت عطا فرما۔ میرے پاک پروردگار ماں باپ کے کریم اور شفیق ساتھ اولادوں کے سروں پر قائم اور دائم فرما، اولادوں کی خوشیاں اور برکات ماں باپ کے حصے فرما۔ پروردگار عالم الہ العالمین ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، ہمارے اوپر رحمت فرما۔ مولا کریم اس رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، اللہ پاک رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ دوسرا عشرہ اس کی مغفرت کا، یا اللہ ہمیں مغفرت میں بھی عطا فرما۔ مولا کریم تیسرا عشرہ جو جا رہا ہے یہ عذاب جہنم سے چھٹکارے کا، یا اللہ ہم جہنم کے الہ العالمین آگ کی تیری بارگاہ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس سے خلاصی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اس سے بریت نصیب فرما۔ مولا کریم دن و دنیا کی جو چیز مانگی ابھی وہ عطا فرمانا، اور جو اپنی کمزوری سے نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرمانا، یا اللہ ہمارا بھی یہ جہان بہتر فرمانا، ہماری قبر بھی بہتر فرمانا، ہمارا حشر بھی بہتر فرمانا۔ مولا کریم فضل و احسان کے دروازے واہ فرمانا۔ مولا کریم سارے رمضان میں
ہمیں تو نے عزت و آبرو بخشی اللہ پاک سارے سال میں اس کے حسنات و برکات سے حفاظت عطا فرما مولا کریم میرے پاک پروردگار الہ العالمین ہمارے اوپر رحم فرما ہمارے اوپر کرم فرما ہمارے اوپر اپنی کرم نوازی کی انتہا فرما اللہ دوستوں کے رزق میں وسعت بھی برکت بھی عزت بھی عطا فرما مولا کریم دین و دنیا میں سرخرو فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا هذه الدعاء مولا کریم ہماری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ اسی شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما مولا کریم فضل احسان فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم